بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک ہم نے سورۃ الشورى کی ابتدا سے آیت نمبر 20 تک دیکھا ہے۔ آج آیت نمبر 21 سے 23۔ سورۃ الشورى قرآن میں 42 نمبر کی سورہ ہے، 25ویں پارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لہم عذاب علیم۔ تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وہو واقع بہم والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لہم ما یشاؤون عند ربہم ذلک هو الفضل الکبیر۔ ذلک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ ان کا ترجمہ: کیا ان کے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر فیصلے کی بات طے نہ پا چکی ہوتی تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم ظالموں کو دیکھو گے کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو انہوں نے کمایا، اور وہ ان پر ضرور پڑنے والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب ہوگا جو وہ چاہیں گے، یہی بڑا انعام ہے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بڑا انعام ہے، یہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا۔ کہو کہ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر قرابت داری کی محبت، اور جو شخص کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں بھلائی بڑھا دیں گے، بے شک اللہ معاف کرنے والا قدردان ہے۔ تفسیر: جب ایک بات خدا کی کتاب سے ثابت نہ ہو اس کے باوجود آدمی اس کے حق ہونے پر اصرار کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسروں کو خدا کے برابر ٹھہرا رہا ہے۔ وہ خدا کے سوا دوسروں کو یہ حق دے رہا ہے کہ وہ انسان کے لیے اس کا دین وضع کریں۔ یہ ایک بے حد سنگین بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین کی نوعیت کی کوئی چیز مقرر کرنے کا حق صرف ایک خدا کو ہے۔ خدا کے سوا کسی اور کو یہ حق دینا کھلا ہوا شرک ہے، اور شرک ایک ایسا جرم ہے جو خدا کے یہاں کسی طرح معاف ہونے والا نہیں۔ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر یہ کہ قرابت داری کی محبت۔ یہ بات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس وقت کہلائی گئی جب کہ آپ کے قبیلہ قریش کے لوگ آپ کی دعوت کی راہ میں سخت ترین رکاوٹیں ڈال رہے تھے۔ ان حالات میں اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم میرا دین قبول نہیں کرتے تو نہ کرو، مگر کم از کم قرابت داری کا لحاظ کرتے ہوئے اذیت رسانی سے تو باز رہو۔ اذیت رسانی یعنی تکلیف دینے سے تو باز رہو۔ بالفاظ دیگر، اگر تم کو مجھ سے مذہبی اختلاف ہے
تو اپنے اختلاف میں تم اخلاق اور شرافت کی سطح سے نہ گر جاؤ۔ اس طرح گویا بالواسطہ انداز میں یہ بتایا گیا کہ آپ کی دعوت کے مخالفین صرف مخالفین نہیں ہیں بلکہ وہ اخلاقی مجرم بھی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اخلاق کی سطح پر غلط ثابت کر رہے ہیں، جس کی اہمیت خود ان کے نزدیک بھی مسلم ہے۔ تذکیر القرآن